بھائی جان کو ماموں لوگوں کے ہاں گئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا مگر وہ ابھی تک واپس نہ لوٹے تھے۔ اس روز میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اماں کے پاس بیٹھی بور ہو رہی تھی کہ اچانک بھائی جان گھر میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر میں مارے خوشی کے کھل اٹھی، مگر یہ کیا وہ اکیلے تو نہ تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ بھائی جان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اماں دیکھو تو میرے ساتھ کون آیا ہے، اور اماں سے پہلے تو میں نے دیکھا اور ششدر دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت خوبرو اور سہنا تھا، کون ہو سکتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ پھر اماں کی آواز سن کر چونک پڑی، میں صدقے یہ میرا پتر ایاز کیسے آ گیا آج بھول کر۔ وہ تخت پوش سے اتر کر بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھی اور میں یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو، یعنی جس کو دن رات میں سوتے جاگتے یاد کرتی تھی وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ میرا انگ انگ خوشی سے ناچنے لگا تو پھر وہ تو اماں سے گلنے ملنے میں لگ گیا اور میں مارے شرم کے چپل وہیں چھوڑ کر بھاگی تو پیچھے سے اس کی آواز آئی، ارے اس کو کیا ہوا، یہ عائشہ ہی تھی نا؟ وہ بھائی جان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں یار وہی تھی۔ بھائی جان نے مسکرا کر کہا، کیا پہچانا نہیں، لیکن یہ بھاگ کیوں گئی؟ وہ اماں سے الگ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ میں اندر دروازے کے قریب کھڑی ان کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ میرا خیال ہے شرما کر بھاگی ہے۔ خیر تم بیٹھو، میں ذرا ایک چکر باغات کا لگا آؤں، ورنہ ابا ناراض ہوں گے کہ اس بار آتے ہی تمہاری طرف نکل گیا۔ اصل میں قدیر نے بلایا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس موسم میں شکار بہت ہیں، چلے آؤ، اور میں فارغ ہوتے ہی چلا گیا۔ پھر وہ ایاز کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئے، جبکہ ایاز وہیں اماں کے پاس تخت پر بیٹھ گیا۔ تو اماں نے پوچھا، تم کب آئے تھے ایاز؟ پھوپھی امتحان سے فارغ ہو کر آج صبح ہی گھر پہنچا تھا۔ وہاں پرویز سے ملاقات ہوئی جو آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے سوچا بہت عرصہ گزر گیا، آپ کی طرف آنا نہیں ہوا، دیکھیں تو صحیح ہماری پھوپھی بھلا رہتی کہاں ہے، اس لیے پرویز کے ساتھ ہی چلا آیا۔ بہت اچھا کیا جو چلے آئے ہو، تم سے ملنے کو میرا دل بہت چاہتا تھا۔ یہ بتاؤ وہاں تو سب خیریت ہے نا، بھائی جان، بھابھی اور بچے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، ایاز نے بتایا۔ اچھا اور وہ قدیر، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے پوچھا، پھر جواب سنے بغیر چلائی، عائشہ کہاں ہو تم؟ اماں یہاں ہوں میں منمنائی، ارے تجھے کب عقل آئے گی؟ کب سے ایاز آیا بیٹھا ہے، کچھ کھانے پینے کو دو گی یا یوں ہی بھوکا ہی رکھو گی، یا پھر مجھے ہی اٹھنا پڑے گا؟ کیا لاؤں اماں؟ میں نے اندر ہی سے پوچھا تو ایاز بولا، رہنے دے پھوپھی، فی الحال کھانے پینے کی گنجائش ہی نہیں۔ دراصل کھانا تو ہم نے لاہور میں کھایا تھا اور اب گاؤں آتے ہی پرویز نے قصور کا مشہور فالودہ بنوایا تھا، اس لیے اب اگر کچھ کھاؤں گا تو رات کو ہی کھاؤں گا۔ ایاز نے میری مشکل آسان کر دی، پھر بولا، پھوپھی صبح حسن ابدال سے گھر آتے ہی پرویز کے ساتھ چلا آیا، اب تھکن ہو رہی ہے اس لیے آرام کروں گا، کمرہ دکھا دیں؟ عائشہ باہر آؤ، ذرا ایاز کو پرویز کا کمرہ تو دکھانا، اماں کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا اماں کو معلوم بھی ہے کہ میں محض اسی کی وجہ سے اندر چھپی کھڑی ہوں، اماں مجھے اس کے سامنے ہی باہر بلا رہی ہے، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ عائشہ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اماں نے غصے سے کہا تو دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹہ سنبھالتی باہر چلی آئی۔ ایاز اماں کے پاس یوں نظریں جھکائے بیٹھا تھا جیسے بہت شرم آ رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کہا، اٹھو ایاز، عائشہ تمہیں کمرہ دکھا دے گی، اور وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھا اور نہ ہی میری خیر خیریت پوچھی تھی۔ میں اس کے آگے آگے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، خدا جانے میرے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں۔
وہ مجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، انہی سوچوں میں گم دروازے کے پاس پہنچ کر میں رکی اور پھر دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ ہے پرویز بھائی جان کا کمرہ، آپ آرام کریں۔ شکریہ، جواب میں ایاز نے کہا اور میرے قریب سے گزر گیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی خاموشی پر کھولتی ہوئی واپس مڑنا ہی چاہتی تھی کہ بس اچانک ہی ایاز نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی اس کے ساتھ جا لگی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، مگر جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے شرما کر الگ ہونے کی کوشش کی تو ایاز نے بازوؤں کا حصار تنگ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو عائشہ ڈیئر؟ میں چپ رہی تو ایاز نے پھر کہا، اتنی دور سے صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ آج صبح ہی حسن ابدال سے گھر پہنچا تو پرویز یہاں آنے کی تیاری میں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا کہ بہت لمبا عرصہ تمہیں دیکھے بغیر گزر گیا ہے۔ میرا خیال ہے 10 سال سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ مگر وہ رکا تو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ دونوں جو تمہاری بہت گہری سہیلیاں ہیں وہ تمہاری باتیں کر کے میرے دل میں تمہاری محبت جگاتی رہی ہیں اور میرے اشتیاق کو بڑھاتی رہی تھی۔ جب بھی اتنی جلدی چلے آئے ہو میں نے صرف دل میں سوچا اور بازوؤں کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو ایاز نے پوچھا، کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟